اهدنا الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین کو خوب جھنجھوڑ دیا جائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن بیان کر دے گی اپنی خبریں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا اس لیے کہ یقیناً تیرے رب نے حکم دیا اس کو يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا اس دن ہو جائیں گے لوگ کئی گروہوں میں لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ تاکہ دیکھ لیں اپنے اعمال کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پس جس کسی نے عمل کیا ذرہ بھر نیکی کا وہ اس کو بھی دیکھے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے عمل کیا ذرہ بھر برا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الزلزال آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے کفار کا انجام اسی طرح نیک اعمال والے اور ایمان والوں کا انجام بیان کیا اور آج کے سبق میں قیامت کا دن کہ جس کے بعد کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا اس کا بیان ہے سورت کا نام ہے زلزال زلزال کا معنی ہوتا ہے زلزلہ کیونکہ قیامت کے دن شدید قسم کا زلزلہ آئے گا اور ایسا خطرناک زلزلہ جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا اس سے قبل 17ویں پارے میں
ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کیا ہوگا اس میں، کیا ہولناکیاں ہیں، کیا سختیاں ہیں؟ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے خوف سے، وتری الناس سکارا، اور لوگوں کی کیفیت یوں ہوگی جیسے کوئی نشے میں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ وما هم بسکارا، حالانکہ نشہ مشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، رب کا شدید عذاب، یہ اس کا ایک جھٹکا سامنے آ گیا ہے۔ تو ایسا سختی کے ساتھ زمین کو ہلایا جائے گا، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ سورۃ المدثر میں ہم نے پڑھا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جس دن ناقور میں پھونکا جائے گا اور مارا جائے گا، تو وہاں یہ بات عرض کی تھی کہ منقار چونچ کو کہتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں کوا یا کوئی ایسا پرندہ زمین پہ مارا ہوتا ہے چونچ، ٹھک ٹھک ٹھک، اب وہ جو چونچ لگتی ہے اس کی آواز بھی ہوتی ہے اور نشان بھی چھوٹا سا پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک گویا کہ جیسے کوئی چیز لگے گی تو دھماکہ ہوگا بہت بڑا، چونچ کی جیسے مثال ہے نا، چھوٹا سا ٹھک ہو گیا، وہاں اتنی اونچی آواز آئے گی کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اتنی اونچی آواز آئے گی کہ جس کی خوف سے ابھی آپ نے سنا کہ حمل گر جائیں گے، اس طرح ہم کہتے ہیں نا اونچی آواز آئی کانوں کے پردے پھٹ گئے، پردے پھٹنا تو چھوٹی بات ہے، ہاں حمل گر جائیں گے، اور اتنا خوفناک آواز وہ ہوگا کہ اس آواز کی دہشت سے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، وحشی جانور وہ جنگلوں سے بھاگ کر اپنی غاروں اور سوراخوں سے بلوں سے نکل کر ایسے باہر بھاگ کھڑے ہوں گے، شہروں کا رخ کر لیں گے، اور گویا کہ ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا اور کیا ہو گیا ہے۔ ایسے ہی انسان بھی، وہ بھی بھاگ رہے ہوں گے اور ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ نشے کی حالت میں ہوں گے، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، درندے ہیں انسان ہیں، وہ آپس میں یوں اکٹھے ہو جائیں گے، ہوش و حواس نہیں رہے گا، نہ ان کا رہے گا نہ ان کا رہے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ ایک عجیب کیفیت اور عجیب خوف طاری ہو جائے گا۔ یہ وہ نفخہ ہوگا جو ابتدا میں ہوگا، اس میں خوف طاری ہو جائے گا۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان والے بھی ڈر جائیں گے، زمین والے بھی ڈر جائیں گے، ایک خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا اور ایک وحشت پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس قیامت کی حالت کی ابتدا کو بیان کیا جا رہا ہے کہ زلزلہ، اس کے خوف، اس کا جناب وحشت، اور پھر وہی زلزلہ آگے جب بڑھے گا یا وہی آواز جب آگے بڑھے گی تو پھر سب مرنا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ کوئی باقی نہیں رہے گا، کیا انسان، کیا جانور، کیا چرند اور کیا پرند، کوئی باقی نہیں رہے گا، سب اللہ تعالیٰ موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اور پھر موت رخ آسمانوں کی طرف کرے گی تو وہاں بھی کسی کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ بقا تو صرف اللہ کی ذات کو ہے نا۔ پھر نہ زمین پہ کوئی بچے گا اور نہ آسمانوں پر کوئی بچے گا۔ جب کوئی نہیں بچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ دنیا کے اندر ہر ایک کا دعویٰ کہ میں بادشاہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ میری ملک ہے، یہ جناب میری سلطنت ہے، یا میرا سکہ چلتا ہے، اور یہ فلاں، پر اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ این الملوک، بادشاہ کدھر گئے، دنیا والے حکمران کدھر گئے جو کہا کرتے تھے کہ جناب میں، ہمارے حکم کے بغیر کوئی یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی، وہ کہاں گئے؟
این الجبارون، وہ کہاں گئے جو میری نافرمانی کیا کرتے تھے، وہ سرکش، وہ ظالم جو میری مخلوق پر ظلم کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں گئے، جن کا سر غرور سے بھرا ہوا تھا، وہ کہاں گئے؟ پھر اللہ فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اکیلا ہوں، میں ہی ہر شرک اور ہر کمزوری سے پاک ہوں، باقی سب ختم ہے۔ للہ الواحد القہار، صرف تیرے اللہ کی بادشاہت اور تیرے اللہ کی حکومت باقی رہے گی۔ تو یہ قیامت کا دن ہے اور یہ سچا دن ہے، ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ جیسے رات کے بعد صبح ہو جاتی ہے اور دن کے بعد رات ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایسی اس میں بھی کوئی رائے نہیں ہے کہ اس دنیا کے بعد قیامت بھی آئے گی اور اس نے دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اور وہ ایسا زلزلہ ہوگا جس سے پہاڑ گریں گے۔ ابھی تو تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے نا، مکان گر جاتے ہیں، پہاڑوں سے پتھر گر جاتے ہیں، اس دن پہاڑوں سے پتھر نہیں گریں گے بلکہ سارے پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں گے، ریت کے ذروں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب جھنجھوڑ دیا جائے گا، جب ہلا دیا جائے گا زمین کو، زلزالہا خوب سختی کے ساتھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ۔ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کے اندر مدفون مردے، وہ کب سے میت پڑی ہے، رشتہ دار بھول ہی گئے کہ یہاں کس کی قبر تھی، ہمارا کوئی جاننے والا تھا یا نہیں تھا، بھول گئے۔ کچھ عرصہ تک تو یاد رہتی ہیں قبریں، پھر بھول جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب نشان ہی مٹ گئے، لیکن وہ زمین کے اندر بوجھ تو ہے نا انسان کا، آج وہ باہر نکل۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، میت نکال دی جائے گی۔ تو بوجھ سے مراد ایک تو مدفون مردے ہیں، دوسرا حدیث پاک میں بھی آتا ہے جیسے قیامت سے تھوڑا پہلے ہوگا کہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں نا، معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، دیگر، یہ باہر پھینک دے گی۔ اور ایک سونے کا ٹکڑا یوں باہر پڑا ہوگا قیامت کے قریب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص اس کے پاس سے گزرے گا جس نے اپنے بھائی کو مال کی وجہ سے قتل کیا تھا، اور وہ اس کو دیکھ کر بڑی حقارت سے کہے گا اوہو، اس ٹکڑے کی وجہ سے میں نے بھائی کو مار ڈالا، اس کی وجہ سے، یعنی اب اس کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے چور دیکھے گا جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، کہے گا اوہ اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ مطلب یہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو بندہ لے اور بندہ اٹھائے، کیونکہ اس وقت کون اٹھائے گا؟ اس وقت تو قیامت کا خوف سر پہ سوار ہوگا، اس وقت تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی اپنے اندر مدفون خزانے سائے باہر پھینک دے گی، اور اسی طرح اپنے اندر مدفون مردے بھی باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، زمین آج ٹکتی نہیں ہے، آج بڑی ہلتی ہے اور اندر کی چیزیں باہر پھینک رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے بھی ہو زمین کی خبریں کیا ہے؟ کہا جی اللہ بہتر جانتے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین کی پیٹھ پر جو جو جس نے گناہ کیا ہے زمین بول کر بتائے گی، فلاں دن تھا یا فلاں رات تھی، فلاں وقت تھا اور فلاں شخص تھا، میرے پیٹھ کے اوپر فلاں جرم کر رہا تھا۔ ایک ایک خبر، ایک ایک گناہ،
ایک ایک حرکت جو انسان نے کی تھی وہ بول بول کر سنا دے گی۔ زمین کیسے بولے گی، زمین کیسے بتائے گی؟ جواب آیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ایسے بولے گی بلانے والا جو اس سے بلوا رہا ہوگا۔ یہ حکم کس کا چل رہا ہے؟ جس اللہ نے زمین کو خاموش بنایا وہی اللہ زمین کو کہ بول، تو پھر زمین بولے گی۔ جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے والا بنایا اور زمین کو خاموش بنایا، وہ انسان کو کہا تو چپ کرنا، زمین بولے گی اور یہ بتائے گی کہ میرے اوپر کس نے کیا کیا تھا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے وہی کیا، تیرے رب نے حکم دیا ہے اس کو۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن لوگ کئی گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ کئی گروہوں سے مراد یہ ہے اپنے اعمال کے حساب سے۔ دنیا میں مال و دولت کے حساب سے گروہ ہے، کوئی بڑا اونچا بادشاہوں کا طبقہ، پھر اس سے کام، پھر فقیر۔ فرمایا کہ نہیں، وہاں اعمال کے حساب سے گروہ بنیں گے۔ اہل ایمان ادھر، اور اہل ایمان میں پھر جناب بہت آگے نیک اعمال کرنے والے وہ اور آگے، اور پھر درمیانے، اور پھر اس طرح وہ ان کی کیٹیگریاں۔ اسی طرح جناب منافقین سب سے نیچے، اور پھر کافر، اور پھر کفار کے طبقے گروہوں میں بٹ جائیں گے اپنے اعمال اور ایمان کے حساب سے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ ہو جائیں گے گروہوں میں، کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ آج دیکھ لے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا، جو کیا تھا اسی طبقے میں میرا شمار ہوگا۔ جیسے سورہ حدید میں آتا ہے کہ روز محشر اہل ایمان روشنی اور نور میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کے دائیں بائیں وہ چمک رہا ہوگا۔ تو منافقین بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے، اور وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ شاید کام بن گیا، آج بھی نکل رہے ہیں ہم بھی۔ اچانک کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان میں ایک دیوار عائل کر دی جائے گی۔ باطنُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ، ادھر رحمت ہے اور ادھر عذاب ہے۔ اور وہ پھر وہاں چیخیں گے اور کہیں گے ٹھہر جاؤ نقتبس من نورکم، ذرا ہمیں بھی کوئی وہاں سے روشنی حاصل کرنے دو۔ جواب ملے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، روشنی یہاں سے نہیں ملتی، دنیا سے ملتی ہے۔ پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں سے ایمان ساتھ لے کر آؤ، پھر روشنی ملے گی۔ یہاں روشنی نہیں ملتی، وہ دنیا سے ملتی ہے۔ جاؤ واپس لوٹ جاؤ۔ تو یہ مختلف لوگ ہیں، مختلف تقسیم ہو گئے، وہ ادھر چلے گئے اور یہ ادھر چلے گئے، یہ ادھر رہ گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا نا، ہر انسان کو برابر پیدا کیا۔ مقصد نطفہ تھا، لوتھڑا تھا، سب ایسے ہی تھے۔ پھر انسان بن کے باہر آ گیا، پھر جناب دودھ پیتا رہا، پھر رینگنا شروع کیا، پھر اٹھنا چلنا پھرنا شروع کیا، یہاں تک برابر ہے۔ لیکن آگے اعمال جہاں انسان کو اختیار ملا، وہاں انسان مختلف راہوں پہ چل پڑا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی نا، اب تیری مرضی، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہیے تو ایمان لیا، چاہے تو کفر کر۔ یہ اس راہ پہ آئے گا تو میں راضی ہوں گا، اس راہ پہ آئے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اب یہ آگے اللہ نے راہیں دی اور اختیار دیا، اب انسان بھٹک گئے، کوئی سیدھی راہ پہ چل پڑا، کوئی الٹی راہ پہ۔ یہی وجہ ہے کہ موت بھی مختلف آئے گی، یعنی موت کی کیفیت بھی آئے گی سب پہ، لیکن اس کی کیفیت مختلف ہوگی۔ بعض کی روح سختی سے نکالی جائے گی، بعض کی نرمی سے نکالی جائے گی، اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہاں بھی مختلف گروہ بن جائیں گے، بعض جنت کی راہ چلیں گے اور بعض دوزخ کی راہ چلیں گے۔ کیوں؟ لیروا اعمالہم، اپنے اعمال سامنے آ گئے اور اعمال کو دیکھ لیجیے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جس نے عمل کیا ذرہ بر نیکی کا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو۔ مثقال ذرہ، ذرہ بر، پر کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑے نہیں، اگرچہ کسی کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کون، حدیث میں آتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک سوالی آیا اور چیز کوئی نہیں تھی، انگور کھائے نا تو ایک دانہ بچا ہوا پڑا تھا، ایک دانہ۔ فرمایا کہ یہ لے لو۔ بندے نے حیران ہو کے دیکھا،
فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ بار بھی نیکی ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی تولی جائے گی وہاں پہ۔ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے مت چھوڑو، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ جب تو ملے نا خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، بندہ اگلا دیکھ کے ذرا خوش ہو جائے، فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی تیرے اعمال میں تولی جائے گی، اس کو بھی حقیر سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بندہ دوسرے سے ملے خوشی سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ اور حدیث پاک میں نہیں آتا کہ ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، افضل تو ہے لا الہ الا اللہ، اور ادنا کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کانٹا پڑا ہے جناب، کوئی اور ایسی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیا، اس کو حقیر نہ سمجھیے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ، ذرہ بھر بھی اگر نیکی کی ہے نا، یرہ، وہ نظر آئے گی وہاں پہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بس چھوٹی سی نیکی، وہاں ملے گی، دیکھے گے تم کہ جناب یہ میں نے چھوٹی سی نیکی کی تھی، یہ بھی آج یہاں پہ موجود ہے۔ اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرا بھر برا عمل کیا وہ بھی وہاں نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ جناب خیر ہے جی کوئی نہیں، تو میں نہیں، خیر نہیں ہے، کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو۔ فرمایا کہ لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار، فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا جب بندہ اس پر ڈٹ جائے۔ بندہ کہ یار خیر ہے جی ایڈا بڑا گناہ نہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کو ہلکا سمجھے گا تو وہی صغیرہ تیرے لیے کبیرہ بن جائے گا۔ بھائی اللہ کی نافرمانی ہے تو ہلکا کیوں نہیں ہے؟ ذرا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا سمجھو، تب ان سے بچو گے، کیونکہ جب بندہ ایک کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایک ہی جگہ پہ پھر دو ہو جاتے ہیں نا، پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا اصرار کے ساتھ، ڈٹ جانے کے ساتھ کوئی صغیرہ نہیں، ولا کبیرۃ بالاستغفار، اور استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں۔ غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگی، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن بیان کرے گی اپنی خبریں، بأن ربک اوحی لها، کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن ہو جائیں گے لوگ کئی گروہوں میں تاکہ دیکھیں اپنے اعمال کو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جس کسی نے عمل کیا ذرہ بر نیکی کا وہ دیکھ لے گا اس کو، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس کسی نے عمل کیا ذرہ بر برا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔